بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات کی شادی کا منظر۔ میری نانی کے گاؤں میں ایک قاری صاحب تھے جو کہ قرآن کے حافظ تھے اور بہت دیندار تھے۔ ان کا نام قاری اسلم تھا۔ میں بچپن میں اپنی نانی کے گھر رہتی تھی۔ اس گاؤں کی سڑک کے دونوں طرف باغات تھے اور سڑک بھی کچی تھی۔ قاری اسلم ہر روز مغرب کے بعد شہر جایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ ایک دن ان کے شاگرد نے قرآن کا مکمل حفظ کر لیا اور قاری صاحب کو اپنے گھر اسی شام دعوت پر لے گیا۔ قاری صاحب ہر روز مغرب کی نماز کے بعد چلے جاتے اور عشاء کی اذان سے پہلے واپس آتے تھے، مگر اس دن وہ اپنے شاگرد کے گھر چلے گئے۔ رات عشاء کی نماز وہیں ادا کی۔ جب وہ واپس آنے لگے تو 10:30 بج چکے تھے۔ رات کو گاؤں کی وہ سڑک بالکل سنسان ہوتی۔ قاری صاحب اپنی سائیکل پر آ رہے تھے کہ انہوں نے باغات میں جنات کی شادی کا منظر دیکھا۔ وہاں جنات کے گھر دیکھے جو کہ بہت پرانے انداز سے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ قاری صاحب یہ دیکھ کر فوراً اپنی سائیکل سے نیچے اتر گئے، کیونکہ وہاں صرف اور صرف باغات ہوتے ہیں، وہاں تو کسی کا بھی گھر نہیں تھا۔ قاری اسلم کو دیکھ کر ایک جن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج میری بہن کی شادی ہے، آپ میری بہن کی شادی میں شرکت کر لیں اور ہمارے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائیں۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ انہیں وہ جنات انسانی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ قاری صاحب نے انہیں اپنا تعارف کروایا۔ وہ اس جن کو تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے یہ بات بہت سے لوگوں کو بتائی مگر کسی نے ان کا یقین نہ کیا۔ وہ کافی عرصے سے اس جن کو تعلیم دیتے رہے۔ ایک دن وہ جن اچانک قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میری نانی کی طبیعت خراب ہے، آپ میرے ساتھ چل کر ان پر دم کر دیں اور صحت یابی کی دعا کریں۔ قاری صاحب مان گئے۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے اور اس کی نانی پر دم کیا۔ قاری صاحب کے دم سے اس جن کی نانی صحت یاب ہو گئیں۔ اس جن کی نانی نے قاضی صاحب کو اپنے چند بال کھینچ کر دیے اور بولیں کہ ان کو سنبھال کے رکھنا، جب بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تم میرے ان بالوں کو آگ کے سامنے لے آنا، لیکن اگر تم نے میرے یہ بال گم کر دیے تو مرتے دم تک ہم تمہیں تکلیف دیں گے۔ قاری صاحب وہ بال لے کر اپنے گھر آ گئے اور خوشی سے یہ بات ہر جگہ پھیلا دی۔ انہوں نے اپنے گھر کی گیلری پر وہ بال رکھ دیے۔ تقریباً 1 سال بعد قاری صاحب کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا بچنا بہت مشکل ہے، آپ 5 لاکھ جمع کرا دیں تاکہ ہم اس کا علاج کر سکیں، مگر یاد رہے کہ آپ کے بچے کی جان پھر بھی جا سکتی ہے۔ قاری صاحب فوراً گھر واپس آئے۔ وہ بال ڈھونڈنے لگ گئے۔ وہ گیلری پر چڑھے تو بال اس جگہ موجود ہی نہ تھے جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ اس وقت قاری صاحب کو زوردار جھٹکا ملا اور وہ گیلری سے زمین پر منہ کے بل نیچے گر گئے۔ قاری صاحب بے ہوش ہو گئے، مگر جب انہیں ہوش آیا تو ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جنات نے انہیں بہت بری تکالیف پہنچائیں اور انہیں پاگل بنا دیا۔ قارئین، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ایک گروپ ممبر نے ان باکس میں بھیجا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ ایسے واقعات کا یقین نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کے قاری صاحب آج بھی زندہ ہیں اور ان پر اب بھی جنات آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے جنات سے محفوظ رکھے، آمین۔